عبارت ہے، یہ عبارت بڑی ایمان افروز ہے جو صاحب روح البیان لائے ہیں۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب آپ کی تخلیق فرمائی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی، اور یہ عبارت خارج از امکان نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے، حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کی صورت جیسی صورت عالم ارواح میں پیدا فرمائی، پورا جسد مبارک وہاں تخلیق کیا گیا۔ کیسے تخلیق کیا گیا؟ فرمایا یہ روحانی صورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سر مبارک آپ کا سراپا برکت سے، حقیقتاً جو آپ تو ہم صرف کہتے ہیں نا کہ اللہ برکت دے دے، برکت جو ہے نا جو ہے، حکماء صوفیاء فرماتے ہیں عین برکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور تخلیق کیا گیا، اور سراپا حیا، عین حیا کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں اللہ نے تخلیق فرمائی، سراپا عبرت کے ساتھ، سراپا عبرت کے ساتھ۔ کبھی کوئی بری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑے نہ، اس لیے صرف نصیحت والی، نصیحت عبرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کان تخلیق فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عین ذکر کے ساتھ تخلیق فرمائی، عین ذکر کے ساتھ زبان تخلیق فرمائی، اور دونوں ہونٹ مبارک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فیضان کے ساتھ، تسبیح کے فیضان کے ساتھ تخلیق فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اللہ نے رضا کے ساتھ، رضا کے ساتھ، یعنی جو رضا شے ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو رضا بنائی ہے اس رضا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پیدا فرمایا، اور وصدرہ من الاخلاص، آپ کا سینہ مبارک جو ہے یہ اخلاص کے ساتھ پیدا کیا گیا، وقلبہ من الرحمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس جو ہے حضور کا دل مبارک یہ رحمت جس چیز کو کہا جاتا ہے اللہ نے رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو تخلیق فرمایا ہے، اور جو فؤاد مبارک ہے دل کی کیفیت ہے اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے شفقت کے ساتھ تخلیق فرمایا، آپ کے دونوں ہتھیلیاں سخاوت کے ساتھ تخلیق فرمائی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زلفائے مبارکہ اور جسد مبارک کے سارے بات جنتی نباتات اور گھاس کے ساتھ تخلیق فرمائے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پہ اللہ نے یہ جو لعاب پیدا فرمایا ہے، یہ جنت میں جو شہد ہے اس شہد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا الا ترى، تم دیکھتے نہیں، تم نے غور نہیں کیا جب حضور مدینہ تشریف لائے تو بیر روما والا جو کنواں تھا یہ کھارا کنواں تھا، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی آسانی کے لیے فقط اس میں لعاب ڈالا تو یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ فرمایا یہ مٹھاس اور کہیں سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ نے جو جنتی شہد کا اثر رکھا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس میں مٹھاس پیدا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حیا عبرت کے ساتھ، ذکر و تسبیح کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب پاک کی تعریف فرماتا ہے، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گرا گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا، حریص علیکم، تمہارے اوپر وہ بہت زیادہ بھلائی کی چاہت کرنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والے ہیں۔ خلاصہ میری ساری گفتگو کا یہ ہے، آپ امت محمدیہ ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رب العالمین جل وعلا نے حضور کی نسبت کا سبب آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا، اس شرف کو سمجھیے، پھر جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اس حق کو ادا فرمائیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا میں قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فائدہ عطا فرمائے۔